Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد مزمل صاحب۔ آج ہم مفتی صاحب سے السلام علیکم کی فضیلت پوچھیں گے، اور کیا مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کیلا کہنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت اچھا سوال ہے آج کا جی اسلام کے متعلق۔ جی معاشرے کے اندر آپ جس معاشرے میں رہتے ہو نا، تو لوگوں سے ملنے ملانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہر معاشرے میں لوگ ایک اپنی تہذیب اور اپنی جو ہے وہ ان کا ایک طور طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ہم جب عرب میں ایک دوسرے سے ملتے تھے نا، تو ہم کہتے تھے حیاک اللہ، حیا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہیں حیاتی دے۔ دوسرا بھی پھر آگے سے دعا دیتا تھا۔ جی اب سلام کہنا اور اس کی فضیلت کے متعلق سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے جی تو تم آگے سے جواب میں اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یا وہی کہہ دو یا اس سے بہتر دو۔ یعنی اگر آپ کہیں السلام علیکم تو یا تو وعلیکم السلام کہہ دیں یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں۔ بہتری کی دعا دیں، ٹھیک ہے، یا ویسے کہہ دیں یا بہتری کی دعا دیں۔ ویسے بھی بیلوڈ پروفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آپس میں محبتیں پھیلیں، پیار جو ہے وہ تقسیم ہو، لوگوں کے اندر محبت عام ہو، تو جب بھی کسی سے ملو اسے کہو السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کسی سے ملو، یہاں تک فرمایا کہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، پھر بھی اسے السلام علیکم کہو، اس سے محبت پڑے گی۔ اور یہ پریکٹیکلی اس میں کوئی ہمارے ایک دوست تھے پریکٹیکل، یعنی انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں صبح پارک میں نا مارننگ واک کے لیے جاتا ہوتا تھا نا، تو ہم ڈیلی بیسس پر ایک شخص میرے پاس سے گزرتا اور میں اسے کہتا السلام علیکم۔ میں نہیں جانتا تھا اسے، دوسرے دن بھی میں نے کہنا السلام علیکم، تیسرے دن بھی میں نے انہیں کہا السلام علیکم۔ اب دیکھیے، نہ وہ مجھے جانتا نہ میں تمہیں جانتا ہوں، نہ میں اسے جانتا ہوں۔ اب جب میں مسلسل سلام کر رہا ہوں تو ایک دن کیا ہوا، ہم گزرنے لگے، اس سے پہلے کہ میں سلام کہتا اس نے سلام کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہماری گپ شپ بھی ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ اب جانے انجانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سلام کی برکت تھی کہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 10 نیکیاں ملی ہیں، اس کے سلام کرنے پر اسے 10 نیکیاں ملی۔ اتنے میں ایک اور شخص آ کے بیٹھا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 30 نیکیاں ملی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو جتنے بہتر انداز کے ساتھ کسی سے ملاقات کرے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جہاں پہ ہم نے السلام علیکم کہنا ہے ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیں وبرکاتہ بھی کہہ دیں، تو ہمیں کون سا جو ہے وہ کوئی بوجھ پڑے گا، بھاری ہو جائے گا۔ تو بہت اچھی چیز ہے، سلام کو عام کریں جتنا ہو سکے اس سے معاشرے کے اندر محبتیں پھیلتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جی۔ تو ناظرین، بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں السلام علیکم کی فضیلت بتائی مفتی صاحب نے۔ ہمیں اسلام کو عام کرنا چاہیے، جہاں بھی کوئی بھی ملے، کوئی شخص نہ جانتا ہو چاہے نہ جانے آپ کو، تو اسے سلام ضرور کہیں۔ تو ایک تو آپ کے محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر، تو دوسرا یہ کہ اسلام عام ہوگا۔ تو ہم اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to